اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تسجیل ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے صدقے میں انشاءاللہ آج تجارت اور کسب کو سمجھتے ہیں. تجارت, بزنس, کسب, محنت, نوکری جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کس طرح ہونی چاہیے, وہ کیا دین میں کلمے کے تحت اس کا کیا ہے, کلمے کے تحت تجارت کس طرح ہونی چاہیے, کلمے کے تحت نوکری کسب کس طرح, محنت کس طرح کرنی چاہیے, یہ انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی. تو ہم لوگ ایمان سیریز میں ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت تجارت کس طرح کرنی چاہیے, اس کے تحت کسب کس طرح کرنی چاہیے. تو ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اعتبار الہ میں آثار سیکھ رہے ہیں. کتنے اعتبار ہیں؟ 4 اعتبار ہیں, ذات, صفات, آفعال اور آثار. آثار میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. یہ ایمان لے کے آنا ہے کہ مالک کون ہے؟ ذاتی مالک اللہ ہی مالک ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کا مالک اللہ ہے. اور پھر اب جب ہمارے پاس ہے تو پھر مالک اللہ ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ جسم ہمارے پاس ہے نا بھائی, میاں بیوی, یہ سارے لوگ, بچے, ماں باپ, گاڑی ہے میرے پاس, گھر ہے میرے پاس, بہت ساری جائیداد ہے میرے پاس, مال ہے میرے پاس. یہ کیا ہے بھائی؟ مالک اللہ ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلے بھی بات ہے, کرایہ کا گھر, ذاتی گھر. تو یہ ساری چیز ہمارے پاس امانت ہے, یہ ملک اللہ کی ہے اور امانت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس. تو ہم کیا کرنا ہے؟ امانت ادا کرنا ہے. تب کیا ہے بھائی امانت؟ ہمارے پاس کیا کیا امانت ہے؟ ہمارے پاس امانت کیا کیا؟ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے. یہ جو جسم دیا اللہ تعالیٰ نے, پیر دیے, ہاتھ دیے, سر دیے, آنکھیں دیے, کان دیے, یہ ساری امانت ہے. امانتوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ادا کرنا ہے, حق ادا کرنا ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. اب ماں باپ ہے, ماں باپ امانت ہے, امانت کو ادا کرنا ہے. حقوق ماں باپ کے ادا کرنے کا ہے. بھائی بہن ہے, حقوق بھائی بہن کے جو بھی حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کرنا ہے. اگر بہن بیچلر ہے تو بیچلر بہن کے بھی حقوق ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہنوں کی شادی ہو گئی چھوڑ دیے, وہ الگ حقوق ہو جاتے. جب بہن بیچلر رہتی وہ حقوق الگ ہے. تو وہ جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح سے ادا کرنا ہے. بھائی یہ کام کر رہا ہے, الگ قسم کے حقوق ہے. کام نہیں کر رہا ہے, الگ قسم کے حقوق ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. تو اب یہ اس کو حقوق ساری ہے, جو سارے جتنے بھی امانتیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں, وہ امانت کو ادا کرنا ہے, حق ادا کرنا ہے ان لوگ کا. اب وہ کیسا کریں گے بھائی حق ادا؟ ہاں تو کرنا تو ہے, بول دیے اپن, بول دیے اللہ مالک ہے, بول دیے اللہ مالک ہے, ایمان لا لیے, ہمارے پاس امانت ہے, یہ بھی ایمان لا لیے. اب امانت کو ادا کیسا کرنا ہے؟ اب اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیا. اللہ تعالیٰ بتائے کہ اب امانت کو ادا کرنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ تجارت کرتا ہے, نوکری کرتا ہے. امانت کا جتنا احساس ہوگا اتنے اچھے طریقے سے وہ حق کو ادا کر سکے گا. اب اس کی مثال, جسم ہمارے پاس امانت ہے, پیٹ ہمارے پاس پیٹ ہے, بھوک لگتی, پیٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ ہمارے پاس امانت ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. اس کا حق ادا کیا کرنا ہے؟ اس کو کھانا دینا ہے, ٹائم پہ کھانا ہونا, اس کو کھانا ہونا. کھانا نہیں ملا تو بے چین ہو جاتے. صبح میں کھائے, دوپہر میں کھانا نہیں ملا تو بے چین ہو جاتے. اب اس کو نہیں, کھانا ہونا ضروری ہے, اس کو احساس ہے ہمیں, احساس ہے ہمیں, اس کو کھانا ہونا ضروری ہے ورنہ پریشانی آ جائے گی. دین میں اس کی آرام سے, اس میں دین میں سختی نہیں ہے. جب نماز کا بھی اگر ٹائم ہو, فرض نماز چل رہی ہے اور شدت کی بھوک لگی ہے, تو حکم ہے دین میں کہ پہلے کھانا کھاؤ, اگر نماز ملتی ہے اس کے بعد تو جماعت میں شامل ہو جاؤ وقت میں, یا پھر ورنہ اس کے بعد وقت میں پڑھ لو. شدت سے واش روم آ رہا, واش روم جانا ہے, فرض نماز چل رہی ہے, تو پہلے جا کے وہ تکلیف میں جا کے نماز میں نہ ڈر جانا ہے.
پہلے واش روم جائے، فارغ ہوئے، اپنے آپ کو فریش کرے، جماعت ملتی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، ورنہ پھر وہ وقت میں پڑھ لے۔ تو یہ ہمیں دین میں آسانی بھی دی گئی، امانت ادا کرنے کے لیے دین میں آسانی بھی دی گئی ہے، مگر امانت ادا کرنا ہے۔ اب اس کا احساس ہے ہمیں، بھوک لگ رہی، کھانا ڈالتے کیسا بھی، اب کھانے کے لیے کیسا ہے گا، محنت کرتے، کماتے، نوکری کرتے، خریدتے، کھانا خریدتے، ہوٹل سے خریدے یا گھر میں پکا لیے یا کہیں سے دعوت میں اٹینڈ کر لیے، کہیں سے بھی کون سے بھی طریقے سے کھانا پیٹ میں چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے، احساس ہے، اس کا احساس ہے امانت کا، اس لیے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کیسا بھی، اس کا حق ادا کرنے کیسا بھی۔ اب جیسا ہی پیٹ کا حق ادا کر رہے ہیں، جو سارے امانت ہے اس کا بھی جیسا احساس ہوگا تو اس کا حق ادا کریں گے۔ احساس ہوگا تو امانت ادا کر سکے گا بندہ، احساس نہیں ہوگا تو وہ بولے گا تو میں تو فارغ ہوں، میرے کو بس پیٹ ہی پالنا ہے، اور کیا ہے مجھے، اور ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، بس کھانا ہے، بس ختم۔ کھانے کی لمٹ ہے، اور پھر اب جو کما رہا انہیں 10,000 روپے کما رہا، 10,000 درہم کما رہا، 5,000 درہم کما رہا، 20,000 درہم کما رہا، اب پیٹ اتنا اس کا، کھاتا کتنا نے 500-600 روپے کا بہت کھایا مہینے میں، 500 درہم 600، باقی کے پیسے، اب انہیں سمجھ رہا کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو پورے میرے، یہ پورے میرے، مگر حالانکہ بہت سارے امانتیں ہیں، اس کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ کیوں نہیں سمجھ رہا، کیونکہ اس کا احساس نہیں ہے۔ امانت کا احساس کرے گا تو آرام سے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہ جو حقوق ادا ہو رہے ہیں، اب اس میں دین کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح حقوق ادا کرنے چاہیے، دین اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، آپ جو امام گزرے، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، شخص آ کے فرماتا ہے، یا سیدی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرے اور یہ کہے کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہنچا دیں گے۔ مسجد میں بیٹھ کے عبادت ہے، مسجد میں بیٹھے ہوا عبادت کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، مگر میرا رزق میرے کو اللہ تعالیٰ یہیں پہنچا دیتے، میرے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رازق ہے، اللہ رازق، مالک بول دیا نا بھائی، اللہ رازق ہے، میرا پیٹ یہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے میرے کو رزق۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جاہل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، اگر کیا فرما رہے ہیں، جاہل ہے۔ پھر آپ یہ بتا کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میری کوشش میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوشش کریں گے، کسب کریں گے، محنت کریں گے تو اس میں ہے رزق رکھا ہوا۔ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دنیا ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کن فیکن میں نہیں بنا دی، 6 دن لے کے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ساری کائنات بنائی، 6 دن میں کائنات بنائی۔ تو ہم کیسا ایسے ہی ہو جاتا، بولتے بیٹھے بیٹھے کھانا آ جانا، بیٹھے بیٹھے پانی آ جانا، بیٹھے بیٹھے میں سارے حق ادا کر دے سکتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، امام احمد بن رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میری کوشش میں رکھا ہے۔ تو کوشش کریں گے، کوشش کس میں کرنا ہے، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ تجارت میں کوشش کریں، نوکری میں، کسب میں کوشش کریں، محنت کریں، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں رزق لکھے، وہ رزق ملے گا، رزق جب ملے گا تو پھر اس کے بعد حق ادا کر سکو گے، آپ امانتیں ادا کر سکو گے۔ تو ہمیں محنت کرنا ہے اور امانتیں بھی ادا کرنا ہے، مگر امانت کون سی ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے امانت بنائی وہ ادا کرنا ہے، اپنی خواہشات کے لیے کمانا نہیں ہے، خواہشات کے لیے، اپنی خواہشات، اپنی نفسیانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسب کرنا نہیں ہے، اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تجارت نہیں کرنا نہیں ہے۔ تجارت کس لیے کرنا ہے بتایا گیا ہے، امانت کو ادا کرنے کے لیے۔ امانت کو ادا کرنے کے لیے جو تجارت کی جا رہی ہے، امانت کو ادا کرنے کے لیے جو کسب کیا جا رہا ہے وہ دین ہے۔ جو نفس کو، اپنے بڑھاوے کو، اب میری یہ پوزیشن ہو جانا، میں اتنا کما لینا، میں دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہو جانا، میرے خاندان میں سب سے امیر میں ہو جانا، اس کے پاس 3 گھر ہے تو میرے پاس 5 گھر ہو جانا، یہ اگر نیت میں ہے تو وہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ دین اور دنیا کا فرق، حالانکہ نوکری ہے، نوکری بولتے دنیا سمجھتے لوگ، تجارت بولتے دنیا سمجھتے، مگر یہ دین کس طرح ہوگا، یہ دین کس طرح ہوگا، صلو علی الحبیب، جزاک اللہ۔ تو یہ دین کس طرح ہوگا، دین، ارے تجارت ہے، 2 روپے 3 روپے 5 روپے 10 روپے 20 روپے 30 روپے 40 روپے 50 روپے 60 روپے 70 روپے 80 روپے 90 روپے 100 روپے 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے 600 روپے 700 روپے 800 روپے 900 روپے 1000 روپے 20,000 روپے 30,000 روپے 40,000 روپے 50,000 روپے 60,000 روپے 70,000 روپے 80,000 روپے 90,000 روپے 100 روپے 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے 600 روپے 700 روپے 800 روپے 900 روپے 1000 روپے 20,000 روپے 30,000 روپے 40,000 روپے 50,000 روپے 60,000 روپے 70,000 روپے 80,000 روپے 90,000 روپے 100 روپے 200 روپے 3
نہیں یہ دین ہے. ارے یہ نوکری ہے, نہیں یہ دین ہے. دین کیا ہے؟ امانت کا احساس کرے بندہ, یہ دین ہے. امانت کا احساس نہیں کرے, امانت ادا نہیں کرے, حقوق ادا نہ کرے اور اپنی خواہشات پوری کرے, اس میں نفسیاتی جو خواہشات ہے, جو پیٹ کا شر ہے اس کو پورا کرے, جو شرمگاہ کا شر ہے اس کو وہ پورا کرے, جو اپنی زبان کا شر ہے اس کو پورا کرے, تو وہ دنیا ہے. تو یہ ہمیں فرق سمجھنا ہے کہ ہم تجارت بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہونے والا ہے. جو کچھ بھی ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے. نبی پاک حدیث میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 طریقوں سے رزق پہنچاتے ہیں. 10 راستے, 10 ذریعے, 10 ذریعوں سے رزق پہنچا رہا ہے بندے کو. اور وہ 10 ذریعوں میں جو 9 ذریعے ہیں جس سے رزق پہنچ رہا ہے, وہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے. تجارت میں 9 طریقے, 9 ذریعے, 9 ذریعوں سے, 9 ویز سے, 9 وے سے جو تجارت میں رکھے جس سے رزق پہنچ رہا ہے. اور ایک نوکری میں رکھا ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایک رزق جو 10 رزق ہے, ٹوٹل 10 ذریعے جو رزق آنے کے, اس میں سے ایک ذریعے سے جو ہم نوکری کر رہے ہیں وہ آ رہا ہے. اور 9 ذریعے کس میں, تجارت میں. تو تجارت کا بڑا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے ہیں تجارت کرنے کے لیے. ہمیں بھی حقوق ادا کرنے کے لیے تجارت میں ہاتھ ڈالنا چاہیے, مگر نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی کہ حقوق ادا کریں, امانتیں ادا کریں. یہ اگر امانتیں ادا کریں گے تو ہی یہ دین ہوگا, اگر نہیں تو دنیا ہے سمجھو. اب وہ کس طرح آئے گا, امانت کا احساس کیسا ہوگا؟ بندہ کلمے پہ ایمان لے کے آئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم بولیں گے نہیں بھائی کیسا ہوتا, تجارت میں زیادہ محنت رکھتی زیادہ پیسہ آتا, نوکری میں تھوڑا کم رہتی, ڈیڈیکیٹڈ رہتے کم پیسہ آتا, اس میں رسک زیادہ ہے زیادہ پیسہ آتا, اس میں رسک نہیں ہے کچھ بھی, کانٹریکٹ سائن کر لی ہے تو کم پیسہ آتا, کم پیسہ آتا. تو ابھی ہماری کیا مینٹیلٹی ہے کہ بھائی یہاں اللہ تعالیٰ سے آ رہا نہیں, اللہ مالک ہے مگر محنت میں کر رہا ہوں. اللہ مالک ہے مگر بزنس میں زیادہ رسک ہوتا, زیادہ محنت کرنا پڑتا, زیادہ ورکنگ آورس لگانا پڑتا, زیادہ محنت کرنا پڑتا, وہ میں کر رہا ہوں میرے کو مل جا رہا. میں یہاں سے نوکری میں زیادہ محنت نہیں رہتی, کمپنی کے اوپر رہتا, کرو یا نہ کرو مجھے وہاں سے اتنا ملنا ہے, ایگریمنٹ سائن کرو تب مل جاتا. یہ دماغ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا, یہ ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا. یہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچانے والا. جو حاجت روائی پن ہے, جو اسباب میں جو حاجت روائی پن ہے وہ خود سے نہیں ہے. جو نوکری میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ خود سے نوکری سے نہیں مل رہے, اللہ تعالیٰ دلایا ہو. تجارت میں جو فائدہ نقصان ہو رہا ہے وہ خود سے نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ نقصان رکھے. اب اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے ہم محنت کر رہے ہیں, ہمارے کو مل جا رہا, نوکری سے مل رہا پیسہ, تجارت سے مل رہا, اللہ تعالیٰ کیسا دے رہے ہیں بھائی؟ یہ ہمارا یقین دین میں اس طرح کا ڈاواڈول ڈلمل یقین ہے, ڈلمل یقین ہے, دیکھے نہیں جانے نہیں, خالی سن لے کے ایمان بھی نہیں ہے اس پہ, خالی سن لے کے اللہ مالک ہے بول لے کے. اب دنیا پہ کیسا یقین ہے دیکھیے, پوری محنت کرتے, کمپنی میں کام کرتے, محنت کرتے, نوکری کرتے, ورکنگ آورس کمپنی میں لگاتے, مگر جب سیلری لینے آتے تو بینک میں اے ٹی ایم لے کے جاتے. اے ٹی ایم کی مثال, اے ٹی ایم کو گئے, اے ٹی ایم ڈالے, پاسورڈ مارے اور پیسے نکلے. تو اے ٹی ایم پیسے دیا بولتے کیا؟ اے ٹی ایم پیسے دے دیا, آئی سی آئی بینک مجھے 5,000 روپے دیا, یہ بولتے ہیں. کمپنی سے پیسے آ رہے, کمپنی والے پیسے ڈالے بول کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلے, کمپنی والے پیسے ڈپازٹ کرے اس میں میرے WPS سے ٹرانسفر کرے اس لیے پیسے نکلے, نہیں تو نکلتے تھے نہیں نکلتے تھے. اگر کمپنی والے پیسے نہیں ڈالتے تو یہ جا کے اے ٹی ایم میں کچھ بھی کر لے, اے ٹی ایم کارڈ لگا لے, اے ٹی ایم میں پن ڈال لے, کچھ بھی کر لے, پیسے اگر کمپنی ڈالی نہیں تو ملنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں تجارت میں کئی ہاتھ پیر مارتے, بڑے بڑے ڈیلز کرنے جاتے, پوری محنت کرتے, کسی چیز میں بہت زیادہ محنت کرتے, وہاں ڈیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وہاں پر رزق نہیں رکھے تھے. کسی میں چھوٹی محنت کرتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں پیسے. تو بات کیا سمجھ میں آ رہی کہ جو رزق جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہمیں کیا ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی رازق ہے. مگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تجارت کرے حقوق ادا کرنے کے لیے, کسب کرے حقوق ادا کرنے کے لیے, امانت ادا کرنا ہے. نیت یہ رکھنا ہے کہ مجھے امانت ادا کرنا ہے, اور اس کے بعد تجارت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے.
नौकरी पे भरोसा नहीं करना है, कसब पे भरोसा नहीं करना है, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करना है। अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही अता करने वाला है, अल्लाह ही राज़िक़ है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही गनी है। हम क्या है? हम फ़कीर हैं। ये नियत होगी तो हमारा काम इंशाल्लाह आसान होगा। मगर वो आएगा कैसा? वो आएगा इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो इसकी तस्दीक दिल में नहीं है, दिल में तस्दीक नहीं है। दिल क्या है? बीमार है हमारा, दिल में तस्दीक नहीं है। तफसीर नईमी में मिसाल देकर समझाते हैं आप। हम नहीं देख सक रहे हैं कि अल्लाह ताला अब राज़िक़ कैसा है, अल्लाह ताला पहुंचा रहा है इसबाब से, रिज़्क़ 10 तरीक़ों से पहुंचा रहे हैं, हम नहीं देख सक रहे हैं। क्यों नहीं देख सक रहे हैं भाई? गड़बड़ कहाँ है? अब अल्लाह हदीस सच्ची, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सच्चा, अल्लाह ताला का कलाम सच्चा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 10 तरीक़ों से रिज़्क़ पहुंचा रहे हैं। हम वो नहीं देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। क्यों नहीं देख रहे? देखने के लिए क्या चाहिए? देखने के लिए 2 चीज़ चाहिए। तफसीर नईमी में इसमें समझाते हैं, आप मिसाल देकर हिकायत करके समझाते हैं कि देखने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक रोशनी चाहिए, सूरज की रोशनी जो पड़ रही है। अब जब मिसाल के हिसाब से सूरज की रोशनी, हम यहाँ बताते हैं लाइट, सूरज की रोशनी, लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए। दूसरी क्या चाहिए? आँखों की रोशनी, आँखों का नूर चाहिए, देखने की सलाहियत चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं है तो दिखाई नहीं देता। अब तुम लोग आँख आ गई, किसी को आँख आ गई, आँख में बीमारी आ गई, आँख का ऑपरेशन हुआ, हालांकि वो अंधा नहीं है वो, मगर उसको टेम्पररी बीमारी आ गई आँख में। अब वो क्या कर सकता? वो देख नहीं सकता, हो आँखें बंद करके रखता हो, तकलीफ होती है उसको देखने के लिए, वो देख नहीं सकता। अब लाइट बंद, आँखें अच्छे हैं हमारे, लाइट बंद है या फिर रात का अंधेरा है तो भी नहीं देख सकता। तो ये मिसाल को समझाते हुए कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी जैसा मौजूद है, आँखों में बीमारी आ गई टेम्पररी तो नहीं देख सकता, उसी तरह से अल्लाह ताला का नूर तो मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद है, कुरान हिदायत मौजूद है, अल्लाह ताला राज़िक़ है, ये मौजूद है, अल्लाह राज़िक़ है, ये सारा चीज़ है, अल्लाह का नूर है, ये सारा चीज़ है। मगर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हम अंधे हैं। हम परमानेंट अंधे नहीं है, हम टेम्पररी अंधे। क्या? उसके ऊपर धूल जम गई। किसकी धूल जम गई? कुफ्र की, शिर्क की, निफाक की। अपने आप को हाजित रवा, मखलूक को हाजित रवा बना के बैठे हुए ये धूल जम गई। अब इसको साफ करेंगे, इसका इलाज करेंगे तो अल्लाह राज़िक़ है, दिखाई देगा। अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह मालिक है, दिखाई देगा। जब ये दिखाई देगा तो अपने पास अमानत है इसका भी एहसास हो जाएगा, अपने पास इसका अमानत का एहसास हो जाएगा। जब अमानत का एहसास होता है तो बंदा खैरख्वाह करता है, दीन के खैरख्वाही के लिए काम करता है। जब बंदा अमानत अदा करने के लिए काम करता है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा हाथों से मेहनत करता है वो अल्लाह ताला का हबीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के हबीब है, अल्लाह ताला के हबीब है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? जो बंदा अपने हाथों से काम करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। अब हाथों से काम करना मतलब खाली लेबर वर्क नहीं, हम सारे काम जो करते हैं हम हाथों से करते हैं। हाथों से अब अलग अलग काम हो गए, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई पेन से काम कर रहा है, कोई ड्राइंग डाल के काम कर रहा है, कोई फ़ोन में कॉन्टैक्ट से कॉल करके काम कर रहा है। मतलब जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो कसब कर रहा है वो अल्लाह ताला का हबीब है। और आप फरमाते हैं जो हाथों से काम करता है उसका उससे बेहतर रिस्क हलाल और पाक कोई और रिस्क नहीं हो सकता। जो हाथों से काम कर रहा है उससे बेहतर हलाल और पाक कोई और रिस्क नहीं हो सकता, बशर्त ये है कि उसकी मेहनत, उसकी नीयत दीन की खैरख्वाही के लिए हो। क्या फरमा रहे हैं? जो मेहनत करता है, जो हाथों से मेहनत करता है, उसका रिस्क जो है, वो जो कमाई है उसकी हलाल है, उससे बेहतर, उससे हलाल कोई नहीं हो सकता, उससे पाक कोई नहीं हो सकता। बस शर्त क्या है? उसकी नीयत दीन की खैरख्वाही हो। अमानत का एहसास दीन की खैरख्वाही है। अमानत का जो एहसास है, उसकी नीयत मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा तो अल्लाह ताला फरमानी ये हलाल है, 100% हलाल है, 100% पाक है। मगर पाक कैसा है? उसकी नीयत क्या होनी चाहिए? ये दीन की खैरख्वाही हो, अमानतें अदा करने के लिए मेहनत होनी चाहिए उसकी। हलाल कमा रहा है मगर हलाल कमाने के साथ साथ
وہ اپنے نفس کے لیے کما رہا ہے، امانتیں ادا کرنے کے لیے نہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، بھائی بہن کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، دین میں خرچ نہیں کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، تو پاک نہیں ہے مال۔ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ بشرط یہ ہے کہ اس کی نیت ہو کہ دین کی خیر خواہی کے لیے ہو، دین کی خیر خواہی کے لیے ہو اور ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا ہے، تو اس کا مال پاک ہے، اس کا مال پاک ہے، اس کا مال حلال ہے، یہ بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ نیت کرے، حلال کمانے کی تدبیر کرے، کیا نیت سے؟ کہ وہ لوگوں کی محتاجگی سے بچے۔ نیت کیا ہو؟ جو بندہ حلال رزق کا طلبگار ہو، کس وجہ سے؟ اس کی نیت کیا ہو؟ کہ لوگوں کی محتاجگی سے بچے اور اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے۔ کیا بتا رہے؟ ہم تو پڑوسیوں کو تو بھول ہی جا رہے، پڑوسی بھی، آپ حدیث میں کیا بتائیں؟ پڑوسیوں کا بھی حقوق، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے گھر کے بازو کون رہتا، اب نئی دنیا میں جی رہے ہیں ہم، ہمارا گھر بس یہ ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ مگر حدیث میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کی محتاجی سے، حلال رزق کی تلاش میں نکلے، نیت کیا ہو اس کی؟ یہ وہ محتاجی سے بچے، کسی کا روادار نہ رہے کہ بھائی مانگنا نہ پڑے، ان سے مانگنا نہ پڑے، یہ نیت سے حلال رزق کی تلاش میں نکلا۔ اور کیا نیت ہے اس کی؟ اس کے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے، بھائی بہن کے رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے، یہ حقوق ادا کرنا ہے اس کو۔ یہ نیت سے حلال رزق میں اگر نکلا بندہ اور حلال رزق کمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ مر جائے گا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا اور اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوگا۔ یہ بتا، نور سے بھرا ہوگا، 14ویں کی چاند کی طرح ہوگا۔ کیا ہے؟ کیسا بندہ ہے وہ؟ کیا کرنے نکلا؟ خالی حلال رزق کی تلاش میں نکلا، کس لیے؟ کہ بھائی لوگوں کا محتاج بننا نہ پڑے، محتاج بننا نہ پڑے، بس نیت یہ ہے اس کی۔ اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، امانتیں ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ پڑوس بھی امانت ہے اللہ کی، پڑوس بھی امانت ہے، ہم وہ بھی چھوڑ دیے، تو امانت پڑوس کا بھی ادا کرنا ہے۔ یہ نیت سے جو نکلے گا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اب ہم بول رہے ہیں دنیاوی کام ہے، جاب کرنا دنیاوی کام ہے، محنت کرنا، کاروبار کرنا دنیاوی کام ہے، دین کا کام ہے۔ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیں گے، اس کا چہرہ نور اعلیٰ نور کر دیں گے، نورانی ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو ایماندار تاجر ہوتا ہے، جو دیندار تاجر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہداء اور صدیقین اور شہداء میں اٹھاتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے، ایماندار تاجر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے۔ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھائی کیا تو بھی ہے، کون تو بھی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے شخصیتوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، وہ امت محمدیہ کے ایماندار تاجر ہے، دیندار تاجر ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ دین تجارت کرنا ہے، حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تجارت کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسب کرے، یہ تجارت کرنا ہے، حکم کرنا ہے، مگر کیا کرنا ہے؟ دین کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے حقوق، یہ کسب کرنا ہے، محنت کرنا ہے، حلال رزق کی تلاش میں جانا ہے، اپنی نفس کے لیے نہیں جانا، نہیں میں یہ پوزیشن میں پہنچ جاؤں گا، میں وہ پوزیشن میں پہنچ جاؤں گا، اس کا ایک گھر ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں اتنا بڑا کماؤں گا، اور جتنا بھی محنت کر رہا کما رہا ہے وہ خود کے جیب میں ڈال دے رہا۔ اگر خود کے جیب میں ڈال لے رہا، خود کی پاکٹ فل کر لے رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ کی راہ میں دین کے کام کے لیے خرچ نہیں کر رہا، رشتہ داروں کو حقوق ادا کرنے کے لیے خرچ نہیں کر رہا، تو وہ کیا ہے؟ پوری دنیا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے، کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم حق ادا کر رہے ہیں رشتہ داروں کا اور لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، دیکھیے رازق اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس سے 1 روپیہ بھی بڑھ کے کما نہیں سکتا، جتنا رزق بندے کا لکھا ہوا ہے اس سے 1 روپیہ بھی بڑھ کے کما نہیں سکتا، اس سے 1 روپیہ کم بھی کما نہیں سکتا، ملنا اللہ تعالیٰ نے جتنا دینا ہے اتنا ہی، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کوشش میں رزق رکھا ہوا ہے، کوشش جیسی کرے گا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے جائیں گے، کوشش جیسی کرے، حلال کوشش کرے گا حلال طریقے سے ملے گا، حرام کما رہے ہیں بھی لوگ، مل رہا لوگوں کو بھی، مگر کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے،
مگر کیا ہے خسارے میں، ان لوگ کا کیا ہوگا؟ بہت برا حال ہوگا۔ مگر ایماندار تاجر، ایماندار محنت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جو حلال رزق میں نکل رہا ہے، قیامت کے دن چودھری کے چاند کی طرح چہرہ ہوگا، نورانی نور چہرہ ہوگا، ایماندار تاجر صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ساری ہے۔ مگر جو بندہ، وہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اب محنت نہیں کر رہا، تجارت نہیں کر رہا، مگر ادا کرنا ہے، پیٹ پالنا ہے، دوسروں تو حقوق چھوڑ دو، آپ دوسرے تو حقوق، ماں باپ کے حقوق چھوڑ دو، رشتہ داروں کے حقوق چھوڑ دو، اب کھانا ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، اب پھر بھی محنت نہیں کر رہا، تجارت نہیں کر رہا، کسب نہیں کر رہا، اور کیا کر رہا؟ سوال کر رہا لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سوال کرتا ہے، تو جب ایک سوال کرتا ہے تو 50 افلاس کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس کے لیے، افلاس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے؟ دیکھیے ہم کدھر ٹھہرے ہوئے؟ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں مانگنے کی میں ٹھہرے ہوئے، یا محنت کرنے میں ٹھہرے ہوئے، یا لوگوں سے مانگنے میں ٹھہرے ہوئے کہ یہ مخلوق حاجت روا انہیں دے دیتی، انہیں دے دیتی، یا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے؟ کس سے مانگ رہے؟ محنت کرے، کسب کرے، مگر بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ کیوں؟ اللہ ہی مالک ہے، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اللہ ہی غنی ہے، ہم کیا ہیں؟ فقیر ہے، دوسری مخلوق بھی فقیر ہے، تو اس سے کیا نہیں، اس سے کیا تو بھی ہے ہمیں نیت، اس سے کیا تو بھی بھروسہ رکھنا اس کے اوپر کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ ہم کس پہ بھروسہ رکھیں؟ کسب کرے، محنت کرے، نوکری کرے، مگر نیت کیا رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ حضرت لقمان علیہ السلام، آپ اپنی بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ بلا کے بولتے ہیں اے میرے بیٹوں، کسب اور تجارت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام۔ کیا بتا، قرآن میں سورہ ہے آپ کے نام سے، سورہ لقمان۔ آپ اپنے بیٹوں کو بلا کے بول رہے ہیں کسب اور تجارت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب ہم بولتے ہیں دنیاوی کام، تو لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، اگر دنیاوی کام رہتا تو یہ دین کا کام ہے، اگر اللہ کے منشا کے تحت کیا جائے تو یہ دین کا کام ہے، امانتوں کو ادا کرنے کے لیے کیا جائے تو یہ دین کا کام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کیا جائے تو یہ دین کا کام ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں جو بندہ محنت کسب و تجارت نہیں کرتا لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے، اور لوگوں کا محتاج جب بن جاتا ہے تو اس کی عقل ضعیف ہو جاتی ہے اور اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ لوگوں کا محنت نہیں کر رہا، کما رہا نہیں، کیا کرتا؟ لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ پیسے نہیں ہے تو اس کو پیٹ تو پالنا ہے، حقوق تو پوری کرنا ہے، نیسیسٹیز تو پوری کرنا ہے، نیڈز جو ہے ضروریات تو پوری کرنا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کا محتاج ہو جائے گا۔ تو آپ فرمانے کی کسب اور تجارت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جو لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے، دین میں تنگی آ جاتی ہے، اور اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف۔ محنت نہیں کر رہا، مانگ رہا کر رہا تو بزنس ٹیکٹکس نکل جاتے اس کے دماغ سے، محنت کرنے کے طریقے نکل جاتے، عیدی ہو جاتا ہوں، پورا کا پورا عیدی ہو جاتا۔ تو آپ فرمانے کی محنت کرنا ہے، کیوں کہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک سعادت آدمی سے ملے، ملاقات کی بات چیت ہوئی، تو آپ فرمائے کہ آپ تم کیا کام کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام پوچھے اس شخص سے، تو وہ شخص فرماتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ اچھا ماشاء اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہو، مگر کام کیا کرتے ہو؟ محنت کسب کیا کرتے ہو؟ نوکری کیا کرتے ہو؟ بولے کہ نہیں، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کام نوکری جو ہے نا وہ میرا بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی کام کر لیتا اور میں اللہ کی عبادت میں فل ٹائم لگاتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا بھائی تو تمہارے سے زیادہ عابد گزار ہے، تمہارا بھائی تو زیادہ عابد ہے، بڑا عبادت ہی نہیں کر رہی، محنت ہی نہیں کر رہی، پوری عبادت میں لگے ہوئے، بھائی خالی کام کر رہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ تمہارا بھائی تو زیادہ بڑا عابد ہے، تم تو عبادت کر رہے ہو مگر تمہارا بھائی بڑا عابد ہے۔ مطلب درجہ کام محنت کرنا ہے۔ دین یہ حکم نہیں دیتا کہ سارے کام چھوڑ کر، یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے کہ جب دین کے کام سٹارٹ ہوتے یہ سب چھٹ جاتا، کچھ بھی نہیں چھٹتا، نہ چھٹتا نہ چھوڑنا ہے، نہ چھٹتا نہ چھوڑنا ہے۔ دین پہ رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو تھام کے رکھ کر ساری تجارت، سارے حقوق، سارے معاملات، سارے کے سارے ہر چیز یہ سارے چلتے رہنا چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس ہے۔ یہ ہماری اس میں، یہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے، سارا کام چھوڑ دے اور عبادت میں لگ جائے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔
ہمارے دین میں ہے بندہ ایمان لے کر آئے، نہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حق دیا ویسا گزارے، سارے معاملات کرے، شادی کرے، بچے رکھے، محنت کرے، نوکری کرے، تجارت کرے، سارے کی ساری چیزیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے جہاز چلتے تھے، مگر کبھی بھی اتنی بڑی تجارت، اتنی بڑی محنت، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ امانت ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، پر ان کے دل میں مال کی 1 روپیہ محبت نہیں تھی۔ ایک شخص آپ کے پاس جب ہوتا تھا، آپ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ درس دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا کے بولا، یا سیدی آپ کا جو جہاز تھا جو آ رہا تھا، مال لے کے جو آ رہا تھا، خبر ملی ہے وہ ڈوب گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، کیا فرمائیں؟ الحمدللہ۔ پھر تھوڑا وقت گزر گیا، وقت گزرتے پھر وہ شخص واپس آیا، پھر فرمایا کہ یا سیدی وہ نیوز جو آئی تھی وہ غلط ہے، وہ مال ڈوبا نہیں، کشتی ڈوبی نہیں، وہ صحیح سلامت پورٹ تک آ گئی، بندرگاہ پہ آ گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ۔ پھر وہ شخص پریشان ہو جاتا، بولتا ہے کہ یا سیدی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ فرمائیں کہ پہلے نقصان ہو گیا تو بھی الحمدللہ بولے، اب بچ گئی کشتی، فائدہ ہو گیا بولتے بھی الحمدللہ بول رہے ہیں، تھوڑا اس میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے نقصان کی خبر سنائی تھی مجھے، تب میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ کیا یہ افسوس پا رہا ہے یا اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ جب وہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برقرار ہے، ایمان برقرار ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب تم نے کہا کہ فائدہ ہو گیا، تو میں نے پھر دل میں دیکھا کہ فائدہ کہاں سے؟ میرا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں برقرار ہے نہیں ہے؟ برقرار ہے۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ دلی تمنا ہے کہ میں حلال رزق کے تلاش میں گھر سے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمنا کیا ہے؟ حلال رزق کی تلاش میں نکل رہے بھائی، اور آپ فرمانے موت آ جائے۔ تو یہ جو رزق کی تلاش ہے، یہ اگر اللہ کے منشا کے تحت اگر کیا جائے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ حلال رزق کی تلاش میں نکل جائے تو بندہ قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایماندار تاجر جو تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ بہت بڑی ہے۔ تو مگر یہ ہونی کیسی چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے کلمے کے تحت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دین کے تحت ہوگی، دین کی تحت تجارت ہوگی تو قابل قبول ہے، وہ دین ہے۔ اللہ کے منشا کے تحت تجارت ہوگی، اللہ کے منشا کے تحت نوکری ہوگی تو وہ تجارت ہے۔ اگر ہماری نفس کے لیے ہوگی، اس کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کے لیے ہوگی تو وہ دنیا ہے۔ تو یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے قرآن سے بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں دین یہ تجارت کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے۔ تو مال جو دیا گیا ہے وہ فرمانے کہ یہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی بزنس کر سکو گے تم، نہ ٹریڈنگ کر سکو گے، اور نہ کوئی دوست ہوگا تمہارا کہ یہاں پیسے دے دیے، اس کو دے دیے۔ قیامت کا دن، اس سے پہلے خرچ کرو۔ خرچ کہاں کرنا ہے؟ کیسا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اب وہ خرچ کیسا کرے گا بندہ؟ پہلے وہ کمائے گا تو خرچ ہوگا نا، وہ تجارت کرے گا تو خرچ ہوگا، وہ محنت کرے گا تو خرچ ہوگا۔ تو حکم کیا ہے؟ مال کمانا، مال کمانے کا ذریعہ کیا بتایا گیا ہے؟ کسب، محنت، تجارت۔ یہ محنت کمائے پیسے، اور جب مال آ جائے تو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ کس میں؟ وہ بھی بتا دیا گیا کہ امانتیں ادا کرنے میں خرچ کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں خرچ کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں خرچ کرو، لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے خرچ کرو، اپنے پیٹ کے لیے خرچ کرو۔ یہ چیزوں میں اگر خرچ کریں گے تو وہ دین ہے، ورنہ دنیا ہے، کام آئے گا۔ اور نہ سفارش چل سکے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم، کافر لوگ ظالم ہیں۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔
اب فرمانے اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں پالنے والا ہوں، میرے سامنے کرو عزت ان کے ساری، کسی اور کے سامنے مت کرو، کسی اور کے سامنے ذلیل مت ہو، کسی اور کے سامنے ذلیل مت، عزت ان کے ساری، ذلت فقیری کسی اور کے سامنے احتیاطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کے سامنے کرنا ہے یہ عبادت؟ کس کی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور وہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. وہ ہے کہ میں سب کا تھامنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے کیا ہے اللہ تعالیٰ آسمان تھامے ہوئے، زندہ مثال ہے، ایک ظاہری مثال، آسمان تھامے ہوئے، زمین تھامے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تیرا پروردگار ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں سب تھامے ہوا ہوں. تیری کیا پریشانی ہے؟ چھوٹی چھوٹی پریشانی اللہ تعالیٰ کن فیکن سے ختم کر دیتے ہیں ساری چیزیں. مگر مال خرچ کر رہے ہیں، ہم بولیں دبا لے کے بیٹھے ہوئے، نہیں ہم حقوق ادا نہیں کرتے، نہیں ہم ارے ماں باپ کو دے دیے تو ہمارے پاس پیسے کہاں جائیں گے، رشتہ داروں کو دے دیے تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے. میرے کو دیکھنا ہے بھائی، پینڈیمک چل رہا، 2 مہینے 3 مہینے میں پیسے ختم ہو جاتے، میرے پاس 2 مہینے کا بیک اپ ہے، 1 مہینے کا بیک اپ ہے، میں کیسا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میں تھامنے والا ہوں ہر چیز کا. اتنی بڑی چیز کو تھامنے والے ہے اللہ تعالیٰ، رازق ہے، اللہ مالک ہے، تو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہم ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے ہمارا. اللہ رازق ہے، یہ ایمان نہیں ہے ہمارا. اللہ مالک ہے، یہ ایمان نہیں ہے ہمارا. ہمارے پاس جو ہے امانت ہے ہمیں ادا کرنا، یہ ایمان نہیں ہے ہمارا. یہ ایمان جب آ جائے گا تب یہ کرنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ایمان جب آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں کرنے میں آسانی ہو جائے گی. چلو تو کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر لمحہ تجھے رزق پہنچا رہا ہے، ہر لمحہ اس کی ربوبیت جاری ہے، ہر لمحہ رزق پہنچاتا جا رہا ہے، ہر لمحہ سانس چل رہی ہے، اس کی گواہی دیو. ہر لمحہ سانس چل رہی ہے آپ کی، کبھی رکی 5 منٹ کے لیے، کبھی 2 منٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، کنٹینیوسلی 24/7 جب تک تمہاری حیات لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ سانس پہنچا. اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی اپنی ربوبیت پہنچاتے ہیں. اور آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اس کا. اور یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بولے یہ سب میرا ہے اور میں دیتا ہوں، تو ٹینشن کیوں لے رہا؟ مگر ہم کیا ہے ٹینشن میں، زندگی پوری اس میں ختم، ٹینشن میں زندگی ختم. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ میرے اجازت کے بغیر پتہ بھی ہلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے میری اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سب جانتا ہوں تم کیا نیت سے کر رہے ہیں کام، میں سب جانتا ہوں کیا نیت سے کر رہے ہیں محنت، میں سب جانتا ہوں تم حقوق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، تم ڈنڈی مار رہے نہیں کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بھائی بہن کے حقوق ادا کر رہے نہیں کر رہے ہیں، سب میں سب جانتا ہوں. تم کیا کر رہے ہو سب جانتا ہوں، تم کیا کر چکے ہو سب جانتا ہوں. اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے. میں بردبار ہوں، میرا علم سب سے بڑا، اور تم لوگ احاطہ نہیں کر سکتے کہ میرا علم کتنا ہے. ہاں جتنا علم وہ خود چاہے اتنا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر میں جتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہوں اتنا علم دے دیتا ہوں. اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئی ہے. اور کرسی اللہ تعالیٰ کی ایت الکرسی ہے. یہ فرمانے کہ میری کرسی آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی ہے. کرسی کے کتنے 4 پائے کیا ہے؟ ذات، صفات، افعال، آثار، اعتبارات الہی. ذات، صفات، افعال، آثار سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، اپنی ذات سے گھیرے ہوئے، اپنی صفات سے گھیرے ہوئے، اپنی افعال سے گھیرے ہوئے، آثار سے گھیرے ہوئے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آثار سیکھ رہے ہیں. اللہ مالک ہے الحمدللہ. تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان دونوں کی حفاظت کی گھیرے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کی حفاظت اسے کچھ بھی دشوار نہیں، اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے. اور یہ جو حفاظت میں حفاظت کرتا ہوں میرے لیے کچھ دشوار نہیں ہے، میں بلند مرتبے والا ہوں، عظمت والا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 16،
یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، نہ ان کی تجارت ہی فائدہ بخش ہوگی اور نہ وہ ہدایت پانے والے۔ یہ فرما رہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی، جو لوگ گمراہی خرید لی، امانتوں کا احساس نہیں کرے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی ہدایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی حاجی دوائی پن پہ ایمان لانا، یہ بہت بڑی ہدایت ہے بندے کو، مقصد پورا ہوتا ہے اس سے، وہ چھوڑ کر گمراہی پکڑ لی۔ یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہی لوگ ہیں گمراہی خرید لی، نہ ان کی تجارتی فائدہ بخش ہوگی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوگے۔ نہ تجارت، اب ایمان نہیں ہے بندے کے اندر، وہ کتنا بھی کما لے اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے نہیں ہے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنا بھی پیسہ جمع کر لے، جب وہ گمراہ ہے، جب وہ امانت کا احساس نہیں کرے گا، جب وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہوگا، وہ بندہ گمراہ ہے۔ اور وہ گمراہ جو ہوگا، جب اس کی تجارت بھی اس کے فائدے میں نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کو ہدایت بھی ملنے والی ہے، وہ پھر راستے پہ آنے والا نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے اس چیز سے۔ سورہ نور آیت نمبر 31-38، جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جو لوگ ہیں، جن لوگوں کو اللہ کی یاد سے نہ نماز غافل کرتی ہے، نماز پڑھنے، جن لوگوں کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔ خرید و فروخت سے اور تجارت سے جو بندہ نہیں بھٹکتا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نماز بھی اچھا آرام سے پڑھ رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ خرید و فروخت، وہ اس سے ڈرتے ہیں جس میں دہشت کے مارے دل اور آنکھ الٹ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، نہ وہ غافل ہوتے ہیں کاروبار سے، نہ تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، الٹ جائیں گی تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو بندے ہیں میرے بندے، میں ان کو بہت اچھا بدلہ دیتا ہوں۔ کیسے ہے بندے یہ؟ نہ ان کو تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے، یہ نماز میں بھی مجھے یاد کرتے ہیں، نماز بھی تجارت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، مجھے یاد بھی کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کیسا ہے؟ اپنے اعمال کی بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے بندوں کو میں دیتا ہوں، ایسے بندوں کو میں بدلہ دیتا ہوں اور اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ جو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کو اللہ کی یاد میں، نماز میں، زکوٰۃ میں آڑے آنے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بدلہ دیتا ہوں اور میں زیادہ بھی عطا فرماتا ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اگر میں جس کو چاہوں بے حساب رزق دیتا ہوں، تجارت تھوڑی کرے یا تجارت نہ کرے، نوکری کرے، میں چاہوں جو جتنا دوں، میرا بندہ ہے، مگر وہ بشرط کیسا ہونا چاہیے بندہ؟ جس کو تجارت اور ٹریڈنگ، تجارت اور خرید و فروخت کام میں نہیں آنا، ڈسٹرب نہیں کرنا، میرے ذکر میں، میری نماز میں اور زکوٰۃ دینے میں ڈسٹرب نہیں کرنا، میں عطا کرنے والا ہوں بندے کو۔ سورہ الصف آیت نمبر 10، 11، 12 غور سے سننے کی یہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ یہاں پر بھی تجارت کر رہے ہیں، دینداری کی تجارت کر رہے ہیں، دین کے تحت تجارت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ایک تجارت کے بارے میں کہ ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں، میں وہ ایک سیکرٹ بتاتا ہوں، ایک ایسا بزنس بتاتا ہوں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ تجارت بھی کرنا، سب سے امپورٹنٹ یہ تجارت، تو اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان سے جہاد کرو۔
ایمان لے کے اللہ پر، ان کے رسول پر ایمان والے بنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایمان لے کے آؤ، علم دین حاصل کرو، ایمان کی تعلیمات لو، لا الہ الا اللہ کی تعلیمات لو. یہ اگر لوگے ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان سے جہاد خرچ کرو. اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں دی ہیں وہ امانتیں ادا کرنا ہے. اپنے امانتوں وہ جو حقوق دیے وہ حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، محتاجی سے بچے. یہ کرنے والا ہو اور اپنی جان سے محنت کرے. اب جان سے محنت کیا ہے؟ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے لگائے، اپنا وقت دین کے لیے لگائے، اپنی جان جو ہے وہ دین کے کام کے لیے لگائے، خرچ کرے اللہ کی راہ میں، وہ کرے. یہ کیا ہے؟ تجارت ہے. تجارت بتا رہا تھا. جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو یہ بہترین چیز ہے. کیا؟ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جب یہ ہو جائے گا، جب تم یہ کر لو گے، جب تم ایمان لا لو گے اللہ پر، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے حبیب پر، اور مال خرچ کرو گے دین کی راہ میں، اپنی جان خرچ کرو گے دین کی راہ میں، اگر تم جب ایسا کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. ایمان لا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لو، مجھ پہ ایمان لا لو، مال خرچ کرو دین کی راہ میں، اپنی جان لگا دو. جب تم ایسا کر لو گے میں تمہارے گناہ جو ہے نا میں بخش دوں گا، میں بخش دوں گا، اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بہشت میں ایسے باغات میں ڈالیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا. عمدہ مکانات رہیں گے. اب یہاں محنت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا یہاں ٹاسک کیا رہتا؟ باہر جو آ کے محنت کر رہے ہیں، ایک گھر بنا لینا، پیسے جمع کر لینا، ایک گھر بنا لینا، شادی کر لینا، تھوڑی پراپرٹی کر لینا، تھوڑا بینک بیلنس لینا. یہ تب یہ اللہ تعالیٰ تجارت بتا رہی جنت میں مکانات کس طرح، ہاؤ ٹو انویسٹ ان جنت. یہ پورا انویسٹمنٹ پورا بتا رہے ہیں، تجارت بتا رہے ہیں. یہ کر لو تمہیں مل جائے گا سیدھا ڈائریکٹ رزلٹ. داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والے. یہ پراپرٹی ہمیشہ، مکانات آپ کی ہمیشہ رہے گی آپ کے پاس، کبھی بھی کوئی چھینے گا نہیں، اس کا کوئی اونر نہیں ہوگا، آپ کو دے دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے تجھے دے دیا، یہ میں تجھے دے دوں گا. ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے. اور یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے. دنیا کے بارے میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آخرت کے بارے میں بھی، تجارت کے بارے میں لے لے، جان لے. آخرت کی تجارت کیا ہے؟ آخرت کی تجارت سب سے بہترین تجارت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لے کے آئے بندہ، ایمان لے کے آئے اور اپنا مال خرچ کرے. اپنا مال کہاں خرچ کرے؟ حقوق ادا کرنے میں، امانتیں ادا کرنے میں. تو ہم جو محنت کر رہے ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کے منشا کے تحت کریں گے تو یہ دین ہوگی. اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے، کوشش پوری کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے. وہ پاک اور حلال ہوگی بشرط یہ ہے کہ وہ دین کی خیر خواہی کے لیے ہو. تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری کوشش میں میرا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو ہم کیا کریں؟ پوری کوشش کریں. جاب جہاں پر بھی کر رہے ہیں وہاں پوری کوشش کریں. تجارت جو کر رہے ہیں پوری کوشش کریں، مگر بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ پہ. رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. پہنچانے والی ذات کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں پہنچے گا پورا جو بھی پہنچے گا. تو یہ ہم ایمان لے کے آئیں گے اور اپنے مال کو خرچ کریں گے، اور اپنی جان کو کیا خرچ کریں گے؟ محنت کریں گے. تفسیر نعیمی میں مولانا جلال مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی صاحب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال بھی دیا ہے، مال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے جان بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے صلاحی دماغ بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھ بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت بھی دی ہے. بہت ساری چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں. جیسا مال کا زکوٰۃ نکالتے ہو 2.5% ہوتی ہے نا، 2.5%. اللہ تعالیٰ آپ تفسیر میں آپ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے سانس بھی دی. سانس آپ بتاتے ہیں سائنٹیفک کیلکولیشن تو نہیں، مگر آپ تفسیر نعیمی میں بتاتے دن میں 24 گھنٹے میں، ایک دن میں بندہ 24,000 بار سانس لیتا ہے.
تو آپ بتاتے ہیں جیسا 2.5% نکالتا ہے تو مال میں سے، ویسا ہی اپنی سانس کا بھی 2.5% نکال، اپنی عقل کا 2.5% بھی نکالو. اب نکالنا مطلب اللہ کی راہ میں 2.5% کیا کر رہے ہیں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو ہم یہ 2.5% ہم کیا کریں، جو ہماری سانس اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اب 2.5% ہم ہمارے لیے کرتے کیا، ہمارا تو 75% ہے. ہم پورا اللہ کی راہ میں 24,000 جو سانسیں ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں لگائے، اور 2.5% وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے بندوں تک کیسا پہنچانا ہے وہ اس میں کام کرے. جو عقل ہے ہماری، جو اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، 75% اپنا کرے، 100% میں سے 75 اپنا اور 2.5% یہ سوچنے میں لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کیسا پہنچایا گیا. یہ محنت کرے. خالی مال خرچ کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہماری صلاحیت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہماری طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جو کچھ بھی ہمیں محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ہمیں کیا کیا محبوب ہے، ہمارے رشتہ دار محبوب ہے، ہمارے ماں باپ محبوب ہے، ہمارا مال محبوب ہے، ہماری اولاد محبوب ہے، ہمارے بیوی بچے محبوب ہے. تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ، اپنی بیوی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے، علم دین سکھانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا بنانا ہے. ایمان والا، اپنے بچوں کو ایمان والا بنائے، اپنے بچوں کو ایمان والا بنائے، اپنے رشتہ داروں کو ایمان والا بنائے، اپنے پڑوسیوں کو ایمان والا بنائے. اس میں لگائے وقت، یہ خرچ کرے. اپنے بچوں کو ایمان والا بنائے. اپنے بچوں کو، امام لقمان علیہ السلام بچوں کو تجارت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے بچوں کو تجارت کے بارے میں بتائیں. کیسا، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کس طرح کام کرنا ہے یہ سکھائے، کس طرح کسب کرنا ہے یہ سکھائے. یہ ساری چیز دیکھیے، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، ہم ایمان کے تحت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اپنی زندگی کیسا گزارنا ہے سکھائیں. اللہ مالک ہے اس کا یقین دل میں بٹھا رہے ہیں. ایک ایک جو مرحلے ہماری لائف میں ہیں، کیا کیا ہے، ہر سٹیپ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک ہے یہ داخل کر رہے ہیں. ہمارے پاس امانت ہے یہ داخل کر رہے ہیں. یہ سیکھنے کی کوشش میں لگے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.